السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، دور و نزدیک سے نہیں آ رہی تو اس کا کہیں نا اسے آج اور عزاداری کے لیے یہاں پر آپ نے بہترین انداز میں احسن طریقے سے باوقار طریقے سے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزا کی ہے۔ ذاکرین گرامی، رواخان، عزیزان سب جنہوں نے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور دل کے ساتھ، عشق امام حسین کے ساتھ، حب حسین کے ساتھ انتظامات کیے ہیں، اور ہم سب کو یہ موقع دیا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری میں شرکت کا، ایک اچھے ماحول کے اندر جتنا موسمی لحاظ سے ممکن تھا۔ اسی وجہ سے مجلس کا آغاز تھوڑی تاخیر سے ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جس علاقے میں پشت پہ جہاں مجلس کا انتظام کیا گیا تھا، بارش کی وجہ سے وہاں ممکن نہیں رہا، اور پھر ہنگامی طور پر اسے اس طرف جہاں آپ تشریف فرما ہیں مجلس کے ماحول کو مرتب کیا گیا، جس وجہ سے ممکن ہے ماحول میں بھی اور انتظامات میں بھی کمی رہ گئی ہو، یقیناً ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اپنی بزرگواری اور اپنی کرم سے اس کو درگزر فرمائیں گے اور معاف فرمائیں گے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں یہاں پر اس عزاداری میں۔ آج کی آپ کی یہ عبادت ہرچند کہنے کو عزاداری ہے، اور عزاداری ایک جاری و ساری و روایتی عمل ہے جو ہر سال تکرار ہوتا ہے یکم محرم الحرام سے، اور 40 تک جاری رہتا ہے، اور بعض اوقات 40 سے آگے بھی 28 صفر تک یا 8 ربیع الاول تک بعض جگہوں پر جاری رہتا ہے۔ اور اس میں ایک نمایاں
عزاداری کا منظر اربعین سید الشہداء علیہ السلام ہے، نجف و کربلا کے درمیان مشی کی صورت میں ہوتا ہے، اربعین واق جسے آپ کہتے ہیں، اور بہت سارے مومنین کو اس میں شرف حاصل ہوتا ہے شرکت کا بھی۔ انشاءاللہ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ زیارت سید الشہداء اربعین کے موقع پر کربلا میں انجام دے سکیں انشاءاللہ۔ وہ عزاداری اور وہ اربعین دنیا میں اس وقت ایک بہت عظیم اجتماع، عظیم ریلی یا عظیم واق میں تبدیل ہو چکا ہے، جس پر ساری دنیا کی توجہ ہے۔ اور اس سال عزاداری میں خصوصاً ایک اور خصوصیت بھی شامل ہوئی ہے، اور وہ شہادت رہبر عظیم الشان، رہبر مسلمین، رہبر جہان تشیع، نائب امام، مرجع تقلید شیعیان جہان، حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی قدس سرہ الشریف، آپ کے خاندان کے بچے بھی اور بڑے بھی، اور اسی طرح ایران کے گران قدر مجاہدین، کمانڈر، شہداء، اور خصوصاً میناب مدرسے کے کمسن شہید بچے اور بچیاں، ان کی شہادت کے بعد محرم بھی گزرا اور اربعین بھی، اور اربعین امسال سے پہلے ایک منظر دنیا نے دیکھا جو تاریخی تھا، اور وہ رہبر شہید کی تشییع جنازہ تھی، جس میں کروڑوں افراد نے شرکت کی۔ ایران سے کروڑوں افراد اس میں شامل تھے، اور باقی دنیا سے اور پاکستان سے بھی ایک بڑی جمعیت کو توفیق ہوئی حالات اور مشکلات کے باوجود تشییع رہبر میں شرکت کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد تشییع کا دوسرا مرحلہ عراق کے اندر انجام پایا، نجف اور کربلا میں، وہاں بھی ملینز افراد نے، لاکھوں عراقیوں نے شرکت کی اور خراج عقیدت پیش کیا بارگاہ رہبر شہید میں۔ اور اس سال محرم اور اربعین و عاشوراء اس کا رنگ اور تھا گزشتہ سالوں کی نسبت۔ 2026 عیسوی تاریخ کے مطابق اور 1448 قمری تاریخ کے مطابق یہ سال تاریخ میں نمایاں سال گردانا جائے گا، لکھا جائے گا، یاد رکھا جائے گا، اور بعض خصوصیات کے لحاظ سے تاریخ کا ایک منفرد سال شمار ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ صدیوں میں کربلا کے بعد یہ سال اور یہ مہینہ جو گزرا ہے محرم کا، اربعین کا، یا عیسوی تاریخ کے مطابق 2026 کا 28 فروری 2026 سے لے کر آج 8 اگست 2026 تک بیچ میں جو چند ماہ گزرے ہیں اور جو واقعات، اتفاقات ان ایام میں، ان مہینوں میں رونما ہوئے ہیں، یہ تاریخ کا وہ باب ہے جو صدیوں بعد کھلا ہے، اور آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، وہ نسل ہے، وہ افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع نصیب کیا ہے، اور آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ آپ نے رہبر عظیم الشان، رہبر شہید کی قیادت
کا ज़माना भी देखा है और उनकी शहादत का मंज़र भी देखा है और फिर शहादत के बाद उनकी तशयीए जनाज़ा में या शिरकत की है या ये मनाजिर आँखों से देखे हैं और पाकिस्तान की सरज़मीन पर रहबर शहीद को खिराज तहसीन पेश किया है आपने 13 जून 2026 मीनार पाकिस्तान में, और आज 8 अगस्त 2026 जामिया उर्वतुल वुस्का लाहौर में, और इसी तरह पाकिस्तान भर में इस दौरान मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर इज्तमाआत के अंदर मोमिनीन पाकिस्तान ने, मुस्लिमीन पाकिस्तान ने रहबर शहीद को खिराज तहसीन पेश किया है। अज़ीज़ान, अज़ादारी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो एक तारीख़ी अमल है और आशूरा से ही उसका आगाज़ हुआ। अज़ाए हुसैन रोज़े आशूर ही शुरू हुई और फिर आज तक जारी है, और इसने मुख्तलिफ़ दौर और मुख्तलिफ़ ज़माने, मुख्तलिफ़ हालात देखे हैं अज़ादारी ने, तारीख़ ने भी और तारीख़ अज़ादारी ने भी, और उसमें अज़ादारी के मुख्तलिफ़ अंदाज़ और मुख्तलिफ़ शक्लें रही हैं। अज़ादारी को और करबला को तशबीह दी जा सकती है कि एक बहते हुए खुरोशान और मुतलातिम दरिया की तरह है। जिस तरह एक दरिया पहाड़ों से उतरता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बारिशें बर्फ़ें पड़ती हैं और उनसे पानी जमा होकर एक बहुत अजीम तुंद व तेज़ रेला बनकर दरिया की शक्ल में बहता है, और ये दरिया सैकड़ों किलोमीटर तय करता है। आपके मुल्क में जो दरिया बहते हैं, जिनमें मारूफ दरियाए सिंध है, और बाकी दरिया भी जो इसी में आके शामिल हो जाते हैं पंजाब के एक इलाके में, और फिर एक दरिया बन जाता है और वही समुंदर तक जाता है, सिंध तक। इस दरिया को मुख्तलिफ़ जगहों से आपने देखा हुआ है। इसका सफ़र सैकड़ों या शायद हज़ारों किलोमीटर है। ये हिमालय के कराक्रम के पहाड़ों से निकलता है और फिर कोहिस्तानी इलाके, मैदानी इलाके तय करता हुआ समुंदर तक पहुंचता है। इस इतने लंबे तवील सफ़र में, सैकड़ों या हज़ारों किलोमीटर के सफ़र में, ये मुख्तलिफ़ सरज़मीनों को सैराब भी करता है, और इसके अतराफ़ में, दरिया के अतराफ़ में मुख्तलिफ़ आबादियाँ भी कायम हो जाती हैं। मुख्तलिफ़ लोग दरियाओं के किनारे आके आबादियाँ बना लेते हैं, डेरे डाल लेते हैं, और कुछ लोग दरियाओं से फ़ायदा उठाते हैं, मछलियों का शिकार शुरू कर देते हैं, दुकानें बना लेते हैं, कश्तियाँ चलाते हैं, मुसाफिरों को दरिया अबूर कराने का कारोबार करते हैं, और दरिया से कई कारोबार, कई इंसान के लिए रोज़गार निकलते हैं। बरक़ात दरिया की अजीम है। गल्लात दरिया के रहीन मिन्नत हैं, फल दरिया के रहीन मिन्नत हैं, और पीने का पानी दरिया के रहीन मिन्नत है, बाकी इस्तेमाल का पानी दरियाओं के रहीन मिन्नत है। बागात, खेत लहलाते हुए ये दरियाओं के रहीन मिन्नत है। अगर दरिया ना हो तो ज़मीनें सहरा बन जाती हैं, रेगिस्तान बन जाती हैं। ये रस्सी से नहीं खेले, इस रस्सी को उतार दें। जितनी हरियाली है, जितनी हयात है, आबादी है, आपको अगर सहराओं में या खेतों में जानवर नज़र आते हैं, हैवानात नज़र आते हैं, जिन जानवरों हैवानात से आप फ़ायदा उठाते हैं, ये सब दरियाओं के रहीन मिन्नत है। अगर पानी ना हो, चारा नहीं होगा, जानवर पाल नहीं सकते, जानवर ज़िंदा नहीं रह सकते, और इंसान भी मर जाएगा, जानवर और हयात का ख़ात्मा हो जाएगा, और लहलाते खेत
یہ ریگستانوں میں بدل جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس قسم کے مناظر ہیں جہاں پہلے کسی زمانے میں دریا بہتے تھے، دریاؤں نے اپنا رخ موڑ لیا یا دریا روک لیے۔ بھارت نے 3 دریا پاکستان میں آتے تھے اور وہ روک لیے انہوں نے، اور 3 دریا ابھی آتے ہیں جن کو بھارت روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر سے اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، اور چیخنا چاہیے پاکستانیوں کو کہ خدا نخواستہ اگر یہ دریا باقی جو 3 بہہ رہے ہیں یہ بھی بند ہو گئے تو پورا پاکستان صحرا میں اور ریگستان میں تبدیل ہو جائے گا۔ نہ ہریالی ہوگی، نہ کھیت ہوگا، نہ کھلیان ہوگا، نہ پھل ہوگا، نہ حیوان ہوگا، نہ انسان ہوگا۔ پانی کے بغیر موت ہے، پانی کے بغیر حیات ختم ہو جاتی ہے۔ کربلا دریا کی مانند ہے۔ کربلا اور کربلا کا تسلسل عزاداری یہ دریا کی مانند ہے۔ اس دریا سے حیات ہے، اس دریا سے انسان کی روح کی حیات ہے، انسانی سماج کی حیات ہے، انسانی قدروں کی حیات ہے، انسانیت کی آبادی اور آبادانی یہ اس دریا کے طفیل ہے جو کربلا سے پھوٹتا ہے، اور آج تک صدیوں سے یہ دریا بہتا آ رہا ہے۔ اور جیسا پانی کے دریاؤں کے کنارے پہ بہت سارے لوگ آباد ہو جاتے ہیں، پانی کے قدردان نہیں ہوتے بلکہ پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی کاروبار مچھلی پکڑنے کا، کوئی مچھلی بیچنے کا، کوئی مچھلی کھلانے کا کاروبار شروع کر دیتا ہے، یا دریاؤں کے کنارے اور بہت سارے کام بزنس شروع ہو جاتے ہیں۔ عزاداری و کربلا بھی ایک ایسا دریا ہے جس کے کنارے پر صدیوں سے بہت سارے کاروبار اور بزنس اور تجارت پیدا ہوئی ہے۔ لوگوں نے کربلا سے، کربلا کے نام سے، کربلا کے ذکر سے، کربلا کی مجالس سے، کربلا کی عزاداری سے کمایا ہے، اور آج یہ زیادہ رونق ہے اس بازار اور تجارت کی، باقی گزشتہ زمانوں سے زیادہ رونق ہے اس کی، کہ جو عزاداری سے کماتے ہیں وہ باقی تمام کاروباروں سے زیادہ کماتے ہیں، ان کی آمدن زیادہ ہوتی ہے۔ آپ اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ میں نے شاید جمعے کے خطبے میں یا کسی اور مناسبت سے چند دن پہلے ہی یہ اشارہ کیا تھا کہ محرم ابھی 40 ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، ایام عزا۔ آپ مجالس پڑھنے والوں کے آڈٹ کروائیں کہ کس نے ان ایام عزا میں کتنا مال وصول کیا ہے، اور خصوصاً جب انہوں نے تقریریں شروع کی یا ذاکری شروع کی تو اس وقت ان کی حالت کیا تھی؟ گاؤں میں ان کے اموال کتنے تھے، ان کی پراپرٹی کتنی تھی، ان کے پلاٹ کتنے تھے، ان کی کوٹھیاں کتنی تھیں، ان کی گاڑیاں کتنی تھیں، ان کے بنگلے کتنے تھے، ان کی دکانیں کتنی تھیں، ان کے باقی کاروبار شیئرز کتنے تھے، اور آج کتنے ہیں؟ مجھے یاد ہے ایک بزرگ کے بارے میں ان کے مریدوں نے یہ بتایا کہ جب یہ پڑھتے تھے، طالب علم تھے، تو ان کا بچہ بیمار ہو گیا، اور اس بیمار بچے کے علاج کے لیے 200 یا 250 روپیہ اس وقت چاہیے تھا، اور وہ ان کے پاس نہیں تھا، اور یہ کسی سے مانگا بھی نہیں، یا مانگا کسی نے دیا نہیں، اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے، 250 روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بچہ فوت ہو گیا، جس کا انہیں ساری عمر افسوس رہا۔ یہ ان کی طالب علمی کے زمانے میں زندگی تھی کہ 250 روپیہ نہیں تھا بچے کا علاج کرانے کے لیے۔ جب یہ خود دنیا سے گئے، فوت ہوئے، تو اتنے مربع زمینیں تھیں ان کی کہ ان کے وارثوں میں اختلاف شروع ہو گیا ان مربوں پر جو چھوڑ کے گئے۔ تو ظاہر ہے وہ شخص جو طالب علمی کے زمانے میں جس کے پاس بچے کے علاج کا پیسہ نہیں ہے، اور ساری زندگی دین کے اندر گزاری، ساری زندگی مجالس کی گزاری، اور اب جب فوت ہوتا ہے تو مربع چھوڑ کے جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، تو وراثت تو نہیں تھی ان کے پاس، خاندانی پیسہ تو نہیں تھا ان کے پاس، یہ سارا انہوں نے دین سے حاصل کیا ہے، جائیداد بنائی ہے، کمایا ہے۔ اور اس طرح کے نمونے بہت ہیں۔ آپ
اپنے اپنے علاقے کے ان معززین کا، ان مشہورین اور معروف شخصیات کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کا کریں، ہر ایک کا کریں، کسی کو اس میں چھوٹ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارا نہ کریں، ہم سے ہی شروع کریں، مجھ سے شروع کریں آپ، کہ ہم نے دین سے کیا کمایا ہے، ہمارے پاس کیا ہے دین سے کمایا ہوا، جائیداد کتنی ہے، دین سے کمایا ہوا پیسہ کتنا ہے، بینک اکاؤنٹ کتنا ہے، گاڑیاں بنگلے کتنے ہیں، اولاد کو کیا ملا ہے جو ہم نے دین سے کما کے اپنی ذات کے لیے خرچ کیا۔ تو مجھ سے شروع کریں آپ، یہ حق بنتا ہے دینداروں کا، اور پھر باقیوں کا بھی حساب کریں اور پوچھیں کربلا نے کتنا نوازا لوگوں کو اور کتنا فائدہ اٹھایا۔ لیکن یہ امانت تھی جو چلتی آ رہی تھی، ہر چند کاروبار زیادہ کیا گیا، بزنس زیادہ کیا گیا، تجارت کربلا و عزاداری کے نام پہ زیادہ ہوئی ہے، لیکن اس تسلسل میں کربلا کا اصل پیغام و مقصد جو روایتی اور سنتی اور اس رائج رسوماتی عزاداری کے اندر وہ گوہر چھپا ہوا تھا، وہ صدیوں سے محفوظ چلا آ رہا تھا۔ ہر چند اسے تحریف کرنے کی کوشش کی گئی۔ بنو امیہ نے سب سے پہلے کربلا کی روح کو، کربلا کے پیغام کو ختم کرنا چاہا، پھر بنو امیہ کے بعد بنو عباس نے ان سے بھی زیادہ کربلا کا پیغام، کربلا کا مقصد، کربلا کا راستہ، کربلا کا ہدف فراموش کروانے کے لیے حکومتی بجٹ صرف کیا۔ آج کی حکومت سے بڑی حکومت، آج اتنی کوئی حکومت زمین پر نہیں ہے جتنی بڑی حکومت بنو امیہ کی تھی اور جتنی بڑی حکومت بنو عباس کی تھی، جس میں کئی براعظم آتے ہیں۔ ان براعظموں پر محیط کن ان کی حکومت تھی، اور اس حکومت کا جو پیسہ تھا، آمدن تھی، وہ اکثر پیسہ خرچ کیا جاتا تھا اہل البیت کے مکتب کے خلاف، کربلا کے خلاف، ائمہ اطہار کے خلاف، آل رسول کے خلاف۔ اسلامی مملکت کا بجٹ جو آج کئی حکومتیں، آج شاید 100 حکومتیں بنائیں تو ایک حکومت اس وقت کی بنتی تھی جس پر بنو امیہ اور بنو عباس کا تسلط تھا، جو بعد میں بنو عباس کے بعد ٹوٹنا شروع ہوئی، تقسیم ہونا شروع ہوئی، اور آج اس کے کئی ممالک ہیں۔ وہ ایک حکومت تھی، اور اس سب کا، اس کی آمدن کا اکثر حصہ شاہوں کی اور بادشاہوں اور حکمرانوں کی عیاشی کے بعد سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا تھا اہل البیت کے مکتب کے خلاف، ائمہ کے خلاف، اور رسول اللہ کی آل کے خلاف، اور خصوصاً کربلا کے خلاف و عزاداری کے خلاف، جو آج تک خرچ ہوتا آ رہا ہے۔ یہ ایک کام تھا عزاداری کے مقابلے کے لیے، لیکن اس کے باوجود عزاداری کے اس ظاہری ڈھانچے میں اس کی روح، اس کا گوہر، اس کا جوہر، اس کا انمول وہ گوہر، وہ محفوظ چلا آتا رہا تھا۔ اس نقطے کو میں آسان کر کے آپ عزیزوں کے لیے عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں اور خطبہ غدیر کے علاوہ بھی فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی ائمہ اطہار علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے، کتابوں میں موجود ہے، وسائل الشیعہ جو معتبر کتاب ہے شیعہ اہل البیت علیہ السلام کی روایات کی، وہاں پر یہ روایت موجود ہے، اور اہل سنت کی روایات اور احادیث کی کتب میں بھی رسول اللہ سے یہ روایت موجود ہے۔ خطبہ غدیر میں، حجۃ الوداع کے خطبے میں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ دیا لوگوں کے سامنے، جو لوگ اس خطبے کو ذہنی طور پر سمجھنے کے لیے یا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور رسول اللہ ان کے سامنے خطبہ دینے سے جھجک رہے تھے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ یہ آپ نے ابلاغ کرنا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل، اگر آپ نے یہ خطبہ نہ دیا، یہ پیغام نہ پہنچایا، ولایت کا نظام نہ پہنچایا، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں سے، لوگوں کے خطرے یا لوگوں کے شر سے خدا آپ کو محفوظ کرے گا، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمانی ہے، آپ یہ اعلان کر دیں۔ اور حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اعلان کر دیا جو آپ کو یاد ہے، ازبر ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ لیکن وہ اعلان کرنے سے پہلے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس اعلان سے پہلے حضور نے حاضرین کو کہا کہ جو تم میں سے لکھ سکتے ہو لکھو، اور جو لکھ نہیں سکتے وہ ذہن میں حفظ کر لو، محفوظ کرو میری بات، غور سے سنو اور حفظ کر کے لکھ کے وہ لوگ جو یہاں نہیں ہیں، اس مجمع میں موجود نہیں ہیں، ان کو پہنچاؤ۔ وہ جو آج زندہ ہیں، موجود ہیں، لیکن غدیر میں، خم میں حاضر نہیں ہیں، مدینہ میں ہیں یا دیگر شہروں میں ہیں، انہیں بھی پہنچاؤ۔ اور جو آج پیدا ہی نہیں ہوئے، بعد میں پیدا ہوں گے، قیامت تک آنے والی نسلیں، ان تک بھی پہنچاؤ۔ حضور نے یہ ان کی ڈیوٹی لگائی، فریضہ عائد کیا کہ میری بات غور سے سننی ہے، لکھنی ہے، سمجھنی ہے، اور اسے حفظ کر کے امانت کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی حضور نے اس بات کی حکمت بیان فرمائی، فلسفہ بیان فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ رب حامل فقہ الی من ہو و افقہ من ہو، یہ بات آپ کو سمجھنی ہے عزیزان۔ اور اسی میں عزاداری کا راز، عزاداری کی تاریخ، اور آج عزاداری کا جو منظر ہے، جو ماحول ہے، جو واقعات ہیں، یہ آپ کو سمجھ آئیں گے اس حدیث نبوی کی روشنی میں، تشریح میں۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو میری بات سن رہے ہو وہ اس بات کو حفظ کر لو اور لکھ لو، حفظ کرو ذہن میں اور لکھ لو، اور اس کو آگے منتقل کرو، اس کو اپنے دلوں میں اٹھاؤ، ذہنوں میں اٹھاؤ، اور اٹھا کر جو نہیں موجود ان تک پہنچاؤ۔ کیوں پہنچاؤ؟ اس لیے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، زیادہ اوقات میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک بات کو سنتا ہے، سن کے اسے ذہن میں رکھ لیتا ہے، پھر یہ دوسرے تک پہنچاتا ہے، اور جو پہنچا رہا ہے، جس نے یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے، وہ اس رسول اللہ کے جملے سے کچھ بھی نہیں سمجھ رہا، یا سمجھ رہا ہے لیکن ساری حقیقت نہیں سمجھ رہا۔ لیکن جس کو یہ پیش کر رہا ہے، رسول اللہ کا قول اور فرمان سنا رہا ہے، وہ افقہ ہے، اس سے یہ فقیہ ہے۔ رب حامل فقہ، کوئی شخص ایسا ہے جس نے ایک مطلب سمجھا ہے علمی و دینی، اور پھر دوسرے تک پہنچایا ہے۔ جو اس نے سمجھا ہے اس سے بہتر وہ سمجھتا ہے جس تک اس نے پہنچایا ہے۔ اس لیے ڈیوٹی لگائی رسول اللہ نے کہ میری ساری باتیں ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج موجود نہیں ہیں، بعد میں آئیں گے، لیکن یہ باتیں ان تک ضرور ہوں، چونکہ جب وہ آئیں گے اس وقت میں نہیں ہوں گا ان کے درمیان، تاکہ وہ میری زبان سے سنیں۔ میں آپ کے درمیان میں ہوں، آپ میری باتیں سن رہے ہو، تو آپ کا یہ فریضہ ہے کہ میری ساری باتیں ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج موجود نہیں ہیں۔ کیوں ان تک پہنچائیں؟ اس لیے کہ ممکن ہے، بلکہ یقیناً ایسے ہے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر سمجھیں گے ان موضوعات کو، غدیر کو۔ اور آپ نے دیکھا رسول اللہ کا فرمان کتنا سچا و صحیح تھا کہ اس پورے مجمع میں لاکھ کے قریب، 1 لاکھ افراد یا 90,000 کے قریب، اوپر نیچے تعداد ذکر کی گئی ہے،
لیکن ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر حجاج کرام، صحابہ کرام موجود تھے، مومنین وہاں موجود تھے، اور ان سب نے رسول اللہ سے یہ جملہ سنا اور سن کے حفظ بھی کر لیا، کتابوں میں بھی لکھ لیا۔ سنی راویوں نے، شیعہ راویوں نے، سب نے اگلوں کو بتایا کہ غدیر میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، لیکن جو سن رہے تھے انہوں نے یہ جملہ سمجھا نہیں، سنا اور بخن بخن بھی کہا، لیکن رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں اور اللہ کیا پہنچا رہا ہے یہ بات انہوں نے سمجھی نہیں، اور یہ بات انہوں نے سمجھے بغیر سن لی اور آگے منتقل کر دی، روایت کر دی۔ یہ روایت تاریخ میں اور حدیث کی کتابوں میں نقل ہوتی رہی، اور راوی اور استاد اور شاگرد اس روایت کو حدیث کی کتابوں میں پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ حدیث کا استاد شیخ الحدیث اپنے طالب علم کو پڑھاتا تھا، پھر طالب علم یہ حدیث پڑھ لیتا تھا اور پھر یہ خود شیخ الحدیث بن جاتا تھا اور اپنے شاگردوں کو پڑھاتا رہا۔ تاریخ میں غدیر کی حدیث آج تک ہزاروں مشائخ الحدیث نے اپنے شاگردوں کو پڑھائی ہے، اور وہ شاگرد خود جب شیخ الحدیث بنے ہیں انہوں نے آگے اپنے شاگردوں کو بنائی ہے۔ یہ پڑھتے رہے ہیں، کتابوں میں لکھتے رہے ہیں، لیکن کسی نے اس حدیث کا معنی نہیں سمجھا، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں سمجھ نہیں بھی آیا تو بھی اس کو محفوظ کر کے آگے منتقل کر دو، یہ آپ کی فریضہ ہے۔ اگر یہ کام کر دیا تو آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، سمجھا نہیں ہے اگر آپ نے اس کو سن لیا اور سن کے آگے پہنچا دیا، آپ نے اپنا کام کر دیا، اب اگلا کام اگلے نے کرنا ہے جس تک آپ نے پہنچایا ہے۔ الا من ہو و افقہ من ہو، اس حدیث نقل کرنے والے راوی سے وہ شخص زیادہ فقیہ ہوتا ہے، زیادہ افقہ ہوتا ہے اور زیادہ داناتر ہوتا ہے، اس کا معنی کو بہتر سمجھتا ہے جس تک یہ حدیث پہنچائی گئی ہے۔ اور پھر تاریخ نے ثابت کر دیا، آپ اس پر ایک شیعہ محقق نے حدیث غدیر پر پوری کتاب لکھی ہے، حدیث غدیر کی سند پر، اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں متن حدیث غدیر موجود نہیں ہے، الغدیر کے نام سے علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 11 جلد ہے اس کی، اور اس میں صرف غدیر کے بارے میں بحث ہے، اور وہ بھی غدیر کی سند کے بارے میں، اور غدیر کا متن یا خود جان بوجھ کے نہیں لکھا یا سند میں اتنی زیادہ پھیلا دی کہ متن یاد ہی نہیں رہا کہ ہم غدیر کا متن بھی لکھے اس کتاب کے اندر۔ بعد میں حاشیے والوں نے اس میں اضافہ کیا، انہوں نے صرف حدیث غدیر کی سند میں تمام دنیا کے کتاب خانے کھنگال ڈالے اور حدیث غدیر کی سند نکالی، اور ہزاروں راوی تاریخ میں انہوں نے ذکر کیے، اہل سنت و شیعہ و سب، جنہوں نے تواتر کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا جو رسول اللہ نے غدیر میں فرمائی تھی۔ یہی جملہ پورا خطبہ تھا، اس خطبہ کا ایک جملہ جو روح رواں تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یہ ولایت علی کا یہ جملہ ہزاروں راویوں نے ذکر کیا ہے، جو علامہ امینی نے اپنی کتاب میں وہ ساری سندیں حدیث کی نکال کر حدیث غدیر کی 11 جلدیں بھری ہیں اس سے، اور اس ہزاروں راویوں نے یہ حدیث پڑھی اور پڑھائی، لیکن سمجھ میں صدیوں بعد 1400 سال بعد آنے والے ایک فقیہ کو سمجھ میں آئی جس کا نام روح اللہ خمینی تھا۔ ہزاروں راویوں کو سمجھ نہیں آئی لیکن سنی، انہوں نے اچھا کام کیا کہ حدیث سن لی اور سمجھ نہیں آئی لیکن اسے آگے نقل کرتے گئے۔ یہ شیخ الحدیث نے بہترین کام کیا کہ حدیث چھپائی نہیں۔ غلط کام انہوں نے کیا جنہوں نے رسول اللہ کی حدیث چھپا دی۔ بڑی بڑی کتابیں، معروف کتابیں ہیں حدیث کی، جن میں یہ رسول اللہ کی حدیث نقل نہیں کی گئی، جان بوجھ کے چھپائی ہے، نہ کہ انہیں علم نہیں تھا، علم تھا، حدیث صحیح و سند بھی تھی، حدیث متواتر بھی تھی،
لیکن پھر بھی چھپا دی اور اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کی. لیکن بہت سارے اہل سنت نے یہ حدیث اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے، اور آج وہ حدیث میڈیا میں آ کر چرچا ہو گیا اور ساری دنیا اس کو سن بھی رہی ہے، سمجھ بھی رہی ہے. لیکن یہ حدیث سمجھی کہ ولایت کہتے کس کو ہیں، ولایت کا معنی کیا ہے. جنہوں نے پہلے دن رسول اللہ کی زبان سے سنی اور بخن بخن کہا، واہ واہ کیا، ان کو سمجھ نہیں آئی، لیکن وہ آگے بیان کرتے رہے کہ ہم نے رسول اللہ سے ایسی بات سنی ہے اور ہم نے بخن بخن بھی کیا ہے. پھر جن کو آگے انہوں نے سنائی، انہوں نے بھی سن کے بخن بخن کیا، واہ واہ کیا، اور یہ 1400 سال سے واہ واہ کرتے رہے لیکن سمجھ بات نہیں آئی. میں نے یہ ماجرا غدیر کا، آج 40 امام حسین علیہ السلام ہے، غدیر کا دن گزر گیا ہے 18 ذی الحجہ، اور غدیر کے دن کی گفتگو ہم نے غدیر میں کر دی تھی. آج کربلا کی بات ہو رہی ہے، غدیر کی نہیں ہو رہی. غدیر میں رسول اللہ کے فرمان کو اس لیے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ جیسا حدیث غدیر کے ساتھ ہوا کہ حدیث غدیر رسول اللہ نے فرما دی اور ساتھ کہہ بھی دیا کہ ممکن ہے تمہیں سمجھ نہ آئے لیکن اگلوں کو بتاتے جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے ذریت آدم میں ایسے لوگ رکھے، ایسے نطفے رکھے، ایسی روحیں رکھی ہیں کہ جو آ کر ہزاروں سال کی بسری ہوئی چیزیں، سینکڑوں سال کی فراموش شدہ چیزیں سمجھ کر ان کتابوں سے نکال کے زندہ کر کے مجسم کر کے اور الہی نظام بنا کر اس کو دنیا میں نافذ کریں گے. اس لیے فرمایا کہ یہ محفوظ رکھو، یہ امانت ہے تمہارے پاس، اس کے لیے جو بعد میں آئے گا اس تک پہنچانی ہے یہ حدیث. اور وہ غدیر کی حدیث ان ہزاروں راویوں نے ہمت کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے امام خمینی، امام راحل تک پہنچائی، اور قدردان امام خمینی نکلے جن کو حدیث غدیر سمجھ میں آئی کہ اس میں اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ فرما کیا رہا ہے، اور غدیر میں ہوا کیا ہے، اور رسول اللہ نے کہا کیا ہے. ایسا ہی ماجرا کربلا میں ہوا. کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کیا. یہ قیام لوگوں نے دیکھا، تمام اہل مدینہ نے دیکھا. امام حسین کا قیام آنکھوں سے دیکھا. مدینہ میں اس وقت کون لوگ تھے یہ آپ کا حق بنتا ہے جاننے کا، اور یہ آپ پڑھے مطالعہ کریں کہ جس دن امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو جب مدینہ سے نکلے تو مدینہ میں کتنے قبائل تھے، کتنی شخصیات تھیں، کتنے علماء تھے، کتنے فقہا تھے، کتنے بنو ہاشم تھے، کتنے آل علی تھے، کتنے آل عقیل تھے، کتنے آل جعفر تھے، اور کتنے آل عباس تھے. بنو ہاشم کے کتنے قبائل اس دن مدینہ میں تھے، اور انہیں امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی. انہوں نے کیا کیا، آئے یا نہیں آئے یہ مطالعہ کریں. آپ صرف مجلسیں سننے پہ اکتفا کرتے ہیں، اور مجلسیں پڑھنے والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ بھی آپ کی طرح کتاب نہیں پڑھتے، وہ بھی غریب محنت کر کے کہانی بناتا ہے، آپ کو سنا دیتا ہے. تاریخ پڑھنے کا ان کے پاس بھی وقت نہیں ہے. لیکن میڈیا نے اب آپ کے جیب میں ڈال دی ہے تاریخ. آپ پڑھ سکتے ہیں مستند تاریخ، اور پڑھیں، ضرور پڑھیں اس کو. پھر امام علیہ السلام مکہ میں گئے. مکہ میں کون لوگ تھے، اور 4 مہینے مکہ میں امام حسین علیہ السلام رہے. مدینہ والوں نے امام کا قیام آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. مکہ والوں نے امام حسین کا قیام آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. کوفہ والوں نے امام کا قیام آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. بصرہ والوں نے، تمام اس زمانے کے جتنے بھی اسلامی شہر تھے، مملکت تھی، اور اس کے اندر مسلمان تھے، شیعہ تھے یا سنی، سب کو پتہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، اس کے خلاف قیام کیا ہے، اور اب وہ کوفہ اور پھر کوفہ سے کربلا گئے ہیں اور کربلا میں شہید ہو گئے ہیں. بے خبر کوئی بھی نہیں تھا، سب کو پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شرکت نہیں کی.
شرکت نہیں کی لیکن کربلا کی بات کرتے تھے. جب آل رسول آپ ابھی پڑھتے رہے ہو، ابھی بھی آج بھی مصائب میں آپ نے سنا کہ 40 پر، یہ ایک معروف روایت ہے، تاریخ میں بہت ساری روایت ہے کہ اہل البیت کب شام سے واپس مدینہ آئے اور کیسے آئے. ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ 40 کے موقع پر، چہلم پر شام سے قید ختم ہوئی اور کربلا آئے، پھر کربلا سے مدینہ آئے. یہ ایک روایت ہے جس کو زیادہ محقق علماء قبول نہیں کرتے کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ شام سے واپسی کی اور روایات ہیں کہ وہ انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کی خدمت میں کتاب سے پڑھ کر عرض کروں گا میں کہ کتنی روایات ہیں کہ اہل البیت کی واپسی شام سے مدینہ کیسے ہوئی. باہر کے ایک بات جو ممبروں پہ ذاکرین اور خطباء مصعب خان زیادہ شعراء اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جب اہل البیت مدینہ آئے تو بیبیوں نے مدینہ پہنچنے سے پہلے جو منظر تھا، خصوصاً حضرت ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا کا وہ معروف دل سوز جگر سوز مرثیہ جو بی بی نے مدینہ آنے کے وقت پڑھا، مدینہ کو دیکھ کر، مدینہ تا جدنا، اے میرے نانا کے مدینہ ہم واپس آ گئے ہیں. وہ بی بی کا مرثیہ وہ جگر توڑ دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے انسان کا. اتنا دردناک مرثیہ بی بی نے وہ وہاں پر بیان کیا. اور پھر اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے آ کر روضہ رسول پر جو مرثیہ اپنے نانا کو سنایا، اور وہ مرثیہ پڑھنے کے وقت لوگوں کو کہا کہ روضہ رسول سے باہر چلے جاؤ. اور لوگوں نے پوچھا کیوں چلے جائیں بی بی نے فرمایا تمہارا جگر پھٹ جائے گا اگر میں نے جو نانا سے بتانا ہے وہ اگر تم نے سن لیا تم برداشت نہیں کر سکتے. بی بی ام کلثوم نے مدینہ دور سے جب دیکھا گھر مدینہ کے تو وہاں مرثیہ پڑھا، اور بی بی زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے روضہ رسول پہ پڑھا. روضہ رسول پہ کیا مرثیہ پڑھا بی بی زینب نے؟ لوگوں کو باہر نکال کر بی بی زینب نے رسول اللہ کو خطاب کیا، یا جدنا، اے نانا جان، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کی امت نے کیا کیا ہے، میں نہیں بتا سکتی، آپ کو بہت کچھ نہیں بتا سکتی. اگر شرم و حیا مانے نہ ہوتی، اے نانا، اگر شرم و حیا مانے نہ ہوتی، رکاوٹ نہ ہوتی، میں اپنی پشت دکھا سکتی اگر آپ کو. نانا جان، میری پشت تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے. مجھے کربلا سے شام تک تازیانے مارے گئے. لیکن بی بی نے دونوں ہاتھ آگے کیے، روضہ رسول کی طرف دونوں ہاتھ آگے کیے، اور ہاتھوں کے نشان، نیلے زخم، نیلے نشان بتائے. اور بی بی فرمانے لگی نانا جان، یہ جو نیلے نشان ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں. پس گردن ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں شام تک لے جایا گیا. یہ مرثیہ تھا جو بی بی زینب نے روضہ رسول پہ پڑھا. مدینے والوں نے بی بی زینب کا مدینے سے جانا بھی آنکھوں سے دیکھا اور مدینے واپس آنا بھی آنکھوں سے دیکھا، منظر دیکھا، لیکن شامل نہیں ہوئے، ساتھ نہیں آئے. لیکن باتیں کی انہوں نے، جو کچھ مدینے سے جاتے ہوئے دیکھا دوسروں کو بتاتے تھے کہ جب حسین جس دن مدینہ سے نکلے کون کون تھا اور کیا تھا، اور جس دن مدینہ کاروان واپس آیا لٹا ہوا اس دن کیا تھا. یہ روایت کرتے تھے، لیکن جو بات بتاتے تھے لوگوں کو اس میں خود شامل نہیں ہوتے تھے. یہ انہی لوگوں نے یہ باتیں جنہوں نے دیکھی ہیں
جنہوں نے سنی ہیں انہوں نے آگے بیان کی ہیں، تو مقتل کی کتابیں بنی ہیں، تاریخ کی کتابیں بنی ہیں، حدیث کی کتابیں بنی ہیں، اور سب سے مستند کربلا کی تاریخ جو اہل البیت علیہ السلام نے بیان کی ہے اور جو خود سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، یہ تاریخ میں چلتا آتا رہا۔ یہ اب عزاداری کی مختلف شکلیں، کوفہ والوں نے اسی دن عزا شروع کر دی۔ کوفہ والے جنہوں نے امام کو بلایا، دغا کی، غداری کی، بے وفائی کی، کربلا میں نہیں آئے امام کے ساتھ، کوفہ میں ہی رک گئے۔ لیکن جب امام کا یہ کاروان کوفہ پہنچا، کوفہ سے پہلے، شہر کوفہ سے پہلے، اب وہ جگہ شہر کوفہ کے اندر آ گئی ہے، لیکن تاریخی طور پر وہ جگہ پہلے اس زمانے میں کوفہ شہر سے باہر تھی۔ وہاں پر کاروان اسرائے اہل البیت کو روک لیا گیا، اور روک کر تھوڑی دیر روک کر پھر اس کے بعد کئی گھنٹوں کے بعد دوبارہ کاروان کو تیار کیا گیا، بیبیوں کو محملوں پہ بٹھایا گیا، سواریوں پر، اور پھر چلایا گیا۔ امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقفے اور کوفہ کے باہر جو کاروان کو روکا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ سوار کرنے کے لیے کہا گیا، تو بیبیاں باری باری آتی، ان بے پالان شتر پر سوار ہوتی۔ سید ساجدین علیہ السلام ان بیبیوں کو سہارا دیتے، اپنا کندھا پیش کرتے تاکہ سوار ہو سکے، اور ہر بیوی جب محمل پہ سواری کے لیے آتی تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو جاری ہو جاتے۔ بی بی زینب دیکھتی رہیں امام سجاد کی حالت کو کہ جوں جوں بیبیاں سوار ہوتی جاتی، امام سید ساجدین کے آنسو جاری ہوتے اور چہرے کی رنگت بدلتی جاتی، اضطراب چہرے پہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جب بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی باری آئی سوار ہونے کی، تو بی بی نے سید ساجدین کے چہرے پر دیکھا اور فرمایا، بیٹا سجاد، میں دیکھ رہی ہوں، آپ کے چہرے کا جائزہ لے رہی ہوں کہ جس وقت سے کہا گیا ہے کہ کاروان دوبارہ تیار کر کے بیبیوں کو بٹھا کے چلایا جائے، آپ کے چہرے پہ بہت ناگواری دیکھ رہی ہوں، اضطراب دیکھ رہی ہوں، پریشانی دیکھ رہی ہوں۔ بیٹا کیا ہوا؟ کیوں آپ اتنے اضطراب و شدت میں ہو؟ جب بی بی نے یہ سوال کیا، جناب سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی چیخ نکل گئی۔ چیخ تھی، روایت میں لکھا ہوا ہے چیخ نکل گئی، صرف گریہ نہیں تھا، چیخ ماری، دردناک، درد بری چیخ۔ اور بی بی زینب نے حضرت سید سجاد کو گلے لگایا اور پوچھا، بیٹا سجاد کیا ہوا یہاں پر؟ کیا مشکل پیش آئی؟ کیا یاد آیا؟ اتنی درد بری چیخ میں نے کربلا میں آپ سے نہیں سنی۔ مصائب سارے وہاں ٹوٹے، شہادتیں وہاں ہوئیں، لاشیں پائمال وہاں ہوئیں، لیکن اتنی دکھیا چیخ آپ کی یہ یہاں کوفہ کے باہر یہاں پر میں نے سنی ہے، کیا ہوا؟ تو سید ساجدین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے چہرہ اقدس کی طرف نگاہ کر کے روتے ہوئے فرماتے ہیں، پھوپھی اماں، ان لعینوں نے ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا تھا، ہمیں استراحت کے لیے نہیں روکا تھا۔ پھوپھی فرماتی ہیں، بیٹا پھر کیوں روکا تھا؟ فرمایا، اس لیے روکا تھا کہ شہر کو تیار کیا جائے استقبال کے لیے۔ شہر سجایا گیا ہے، شہر میں لوگ اکٹھے کیے گئے ہیں، وہ تیار ہیں ابھی، اور شہر میں منادی کرائی گئی ہے کہ باغی آ رہے ہیں، باغی قیدی آ رہے ہیں، اور آپ نے ان کا استقبال کرنا ہے۔ پھوپھی اماں، اب بازار سے گزرنا ہے۔ کربلا کی منزل آسان تھی پھوپھی اماں، وہ آسان منزل تھی، وہ میں نے برداشت کر لی، لیکن اب بازار سے گزرنا ہے۔
پھوپھی اماں آپ کے سر پہ ردا نہیں ہے، میری بہنوں کے سروں پہ ردا نہیں ہے، اور اب بازار آ گیا ہے، اور بازار میں اجنبیوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور بازار میں اجنبیوں کو کہا گیا ہے کہ یہ باغی آ رہے ہیں، ان کا پتھروں سے استقبال کرنا ہے۔ پھوپھی اماں ابھی بازار کی منزل آئے گی، میری بہنیں اور پھوپھیاں سربرہنہ بازار سے گزریں گی اور ہر نامحرم کی نگاہ پڑے گی۔ پھوپھی اماں میری غیرت کا امتحان آ گیا ہے، کیسے برداشت ہوگا مجھ سے؟ پھوپھی اماں فرماتی ہیں بیٹا سجداد پریشان نہ ہو، بازار آنے دے، میں بازار کی منزل سنبھالوں گی۔ اور پھر ہوا، بی بی بازار میں پہنچ گئی اور سید ساجدین غیرت مند غیور امام اس امتحان سے گزر رہے ہیں، اور بی بی زینب نے جو منظر دیکھا، کوفی تھے، جانتے تھے، جن کو باغی سمجھ رہے تھے جلدی ہی پہچان لیا، اسیروں کو پہچان لیا اور کہنے لگے کہ یہ تو آل علی ہیں، یہ تو آل فاطمہ ہیں، یہ تو زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ تو علی کی بیٹیاں ہیں۔ دیکھ کر رونے لگے، اور جب رونا ہوا ان کو بی بی زینب نے دیکھا اسی وقت رونے لگے۔ یہی کوفی، یہ غدار، یہ بے وفا، یہ رونے لگے، اور بی بی نے ان کو خطاب کیا، الا یا ایھا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، اے غدارو، اے مکارو، اے فریبکارو، اے بے دینو، تم رو رہے ہو، اتبکون لاخی، میرے بھیا کو روتے ہو تم؟ اب اس رونے کا تمہیں کیا فائدہ؟ تمہیں پتا تھا وہ تمہاری طرف آ رہے تھے، تمہیں پتا تھا، پھر کوفہ سے راستہ بدل کے کربلا چلے گئے، پھر تمہیں پتا تھا کوفہ سے لشکر تیار ہو کے گیا ہے میرے بھیا کو شہید کرنے کے لیے، اور یہ سانگ پہ، نوک نیزہ پہ جو سر ہے میرے بھیا کا سر ہے، یہ دوسرا سر میرے بھیا عباس کا ہے، یہ تیسرا سر علی اکبر کا ہے، ایک ایک کا بتایا، یہ سر ہیں، یہ ان کے سر ہیں جن کے ساتھ تم نے بے وفائی کی ہے۔ انہیں پتا تھا کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے، اور وہیں سے انہوں نے گریہ شروع کر دیا، عزا شروع کر دی، لیکن بی بی نے بتا دیا کہ یہ گریہ تمہارے لیے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ وہ خطبہ مجھے یاد ہے، بہت سال ہو گئے ہیں، میں نے خطبہ مجالس میں باقاعدہ پڑھا ہے اور تشریح کی ہے اس کی، پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، دوبارہ زندگی ہوئی، خطبہ بی بی زینب کا، کوفہ کا، وہ ضروری ہے پڑھنا، آج کی دنیا کو سنانا ضروری ہے، آج کے کوفہ کو سنانا ضروری ہے۔ وہ کوفہ، یہ سب کچھ لوگوں نے دیکھا، کربلا میں نہیں آئے لیکن روتے تھے، اور رو کر روایت بھی کرتے جاتے تھے، آگے بتاتے جاتے تھے کہ کربلا میں کیا ہوا۔ پھر جس نے کربلا کے مصائب سے فائدہ اٹھانا تھا اس نے فائدہ اٹھانا شروع کیا، جس نے فیسیں لینی شروع کی اس نے فیسیں لینی شروع کر دیں، جس نے جو کرنا تھا کربلا کے نام پر کرتے رہے۔ کسی نے کربلا کے نام پہ تنظیم بنا لی، کسی نے انتقام کربلا کے نام پر گروہ بنا لیا، کسی نے کوئی اور، کسی نے کوئی اور پھر تاریخ بھری ہوئی ہے، 1400 سالہ تاریخ بھری ہوئی ہے کہ کربلا کے نام پر کس شہر میں کس نے کیا کیا کیا، سیاسی فائدہ کس نے اٹھایا، اقتصادی فائدہ کس نے اٹھایا، سماجی فائدہ کس نے اٹھایا، فرقے، تنظیمیں، ٹولے کس نے بنائے کربلا کا نام لے کر۔ کربلا کا نام لے کے لشکر بنائے گئے، اور ان لشکروں کو بنو امیہ کے خلاف لڑایا گیا، اور بنو امیہ کو ان لشکروں نے شکست دی، اور بنو امیہ کی شکست کے بعد انہی لشکروں نے جو کربلا کے انتقام کے لیے بنے تھے اقتدار لا کے بنو عباس کو دے دیا، اور امام صادق علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی بیعت کریں ان کے ہاتھ پر۔ یہ تاریخ ہے، یہ کیا ہے لوگوں نے، کربلا کے نام پر کتنی تحریکیں چلی، کربلا کے نام پر کتنے سلسلے شروع ہوئے، کربلا کے نام پر کیا کیا
سلسلے بنے. یہ تاریخ ہے, یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے آپ کو, فرد کو, ہر بوڑھے جوان بچے کو, اور آپ کی دسترس میں ہے. میڈیا پر تاریخ برملا ہو گئی, یہ پڑھا کریں اس تاریخ کو, کھوج لگائیں, ہر زبان میں ہے. اور اب تو اے آئی آپ کو ہر زبان سے ترجمہ کر کے آپ کے موبائل میں ڈال دیتی ہے. اگر عربی تاریخ ہے تو اے آئی سے کہو اس کو اردو بنا کے دو, بلکہ اے آئی کو کہو اس کو پنجابی بنا کے دو, وہ آپ کو پنجابی بھی میں ترجمہ کر کے دے دیتی ہے, پشتو میں ترجمہ کر کے دے دے گی, سندھی میں ترجمہ کر کے دے دے گی تاریخ. مشکل کام کوئی بھی نہیں رہا. آپ جو جا کے تاریخ کا صفحہ جو کھولنا ہے اور اس کو ترجمہ کروا کے پڑھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ سب حقائق تاریخ کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ابو مسلم خراسانی نے اہل البیت اور کربلا کے نام پر لشکر خراسان سے بنایا. ابو سلمہ کوفی نے ہزاروں کا لشکر کوفیوں سے بنایا اور انہیں کہا کہ بنو امیہ کربلا کے قاتل ہیں, ان قاتلوں کے خلاف اٹھو, اور اٹھایا. خراسان سے ابو مسلم کا لشکر اور کوفہ سے ابو سلمہ کا لشکر اٹھا, اور ان دونوں لشکروں نے بنو امیہ کو تہس نہس کر دیا, ختم کر دیا, قلع قمع کر دیا. اور پھر اس کے بعد اقتدار لے جا کر بنو عباس کے قدموں میں رکھا کہ ہم نے کربلا کے نام پر تحریکیں چلا کے, تنظیمیں بنا کے, لشکر بنا کے کربلا کے نام پر, اور بنو امیہ کو ختم کر کے ان کی جگہ بنو عباس بٹھا دیے. اور پھر یہی امام صادق کے پاس آئے کہ اب آپ بھی ان کی بیعت کر لیں, بنو عباس کی بیعت کر لیں. یہ کام کیا ہے کربلا کے نام پر. جو میں کہہ رہا ہوں کہ عزاداری کے نام پر, کربلا کے نام پر ہر کام ہوا ہے. تاریخ پڑھ کے دیکھیں, ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. لیکن اس پورے سلسلے کے اندر تاریخ میں عزاداری جیسے بھی رہی, کربلا کا ذکر جیسے بھی رہا, لیکن ایک چیز تھی اس میں, جیسے غدیر کی حدیث ان راویوں نے نقل کی جنہوں نے سمجھی ہی نہیں, کربلا کی حدیث بھی ان لوگوں نے نقل کی جنہوں نے کربلا کو نہیں سمجھا. ان ذاکروں نے, ان خطیبوں نے, ان علماء نے, ان مورخین نے, ان کاتبین نے, مؤلفین نے کربلا ذکر کی جنہوں نے کربلا کو سمجھا نہیں. اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بات ہم کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ ممکن ہے صدیوں پہلے واقع ہوئی ہو اور صدیوں بعد کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں. تو کربلا کس کو سمجھ میں آئی؟ جیسے حدیث غدیر صدیوں بعد ایک فقی بلکہ افقہ کو سمجھ میں آئی. رسول اللہ کے فرمان کے مطابق افقہ الناس و افقہ الفقہاء کو سمجھ میں آئی, جس کا نام سید روح اللہ خمینی تھا. اور پھر کربلا بھی اسی فقی کو سمجھ میں آئی. کربلا صدیوں سے مقاتل میں چل رہی تھی, ممبروں پہ بیان ہو رہی تھی, لیکن کربلا کو سمجھا امام راحل نے سمجھا. اور امام راحل نے کربلا کو سمجھ کر کربلا کے اندر جو چھپا ہوا گوہر تھا, جو روح تھی, وہ دریافت کر لی, اور دریافت کر کے اپنے زمانے میں کربلا برپا کر کے دی. کربلا برپا کیسے ہوتی ہے؟ کربلا برپا صرف رونے سے نہیں ہوتی, فقط رسا سے نہیں ہوتی, بلکہ کربلا برپا ہوتی ہے اپنے زمانے کے یزید کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونے سے, اپنے زمانے کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے, اپنے یزید کے زمانے کے یزید کے پنجے میں پنجہ ڈالنے سے, اور اس کی پنجہ مروڑ کر اسے نابود کرنے سے کربلا برپا ہوتی ہے. امام خمینی نے اپنے زمانے کا یزید نابود کیا اپنے ہاتھوں سے. کس ذریعے سے کیا؟ کربلا سے کیا, امام حسین علیہ السلام سے. اور یہ فرمایا کہ یہ انقلاب, یہ عظمت, یہ شکو, یہ نظام, یہ ولایت فقیہ, یہ امامت و امت, یہ سب کربلا کا نتیجہ ہے. ما ہرچ داریم السید الشہداء داریم. امام خمینی کا فرمانا تھا کہ جو کچھ ہے یہ سید الشہداء کے طفیل ہے, یہ سید الشہداء علیہ السلام سے لیا ہے. اور سید الشہداء سے جو کچھ لے کے امام راحل نے مکتب بنایا, راستہ بنایا. امام راحل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک ایسا جانشین دیا، ایک ایسا وسیع دیا، ایک رسول اللہ کو وسیع دیا۔ رسول اللہ کے وسیع کو لوگوں نے وہ کام تکمیل کرنے نہیں دیا جو رسول اللہ نے اپنے وسیع کے سپرد کیا تھا، جو اللہ نے وسیع رسول کے سپرد کیا تھا، اس وسیع کو وہ کام کرنے نہیں دیا۔ لیکن امام خمینی نے جو مکتب کربلا سے نکالا اور جو کربلا کا پیغام لیا، اس کو اپنے وسیع جانشین کو دیا، اور اس جانشین نے وہ پیغام لے کر، اور پھر امام خمینی نے ایران کے یزید کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، لیکن سید علی خامنئی نے پوری زمین کے یزید کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، بڑے یزید کے گریبان میں ہاتھ ڈالا۔ یہ کام تھا، جس طرح میں نے خطبہ جمعہ میں عرض کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے محدود ایک ہدف دیا کہ بنی اسرائیل کو نجات دینی ہے، اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینی ہے۔ بنی اسرائیل کے علاوہ باقی اقوام وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل ہے، یہ چند لاکھ ان کی تعداد ہے، بس انہیں فرعون سے نکال کے فلسطین لے جاؤ اور انہیں سنبھالو آپ موسیٰ، آپ کی ڈیوٹی اتنی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ آپ کی ڈیوٹی صرف اپنی قوم نہیں، اپنا شہر نہیں، بلکہ پوری زمین کی آبادی، آپ کو ناس کا، بشریت کا، انسانیت کا امام بنا رہے ہیں، اور آپ نے انسانیت کی نجات کے لیے مرکز بنانا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم نے صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں کام کیا، بشریت کے لیے کام کیا۔ یہی آج ہمیں نظر آتا ہے کہ امام خمینی نے ایران کے طاغوت کو سرنگون کیا، اس کی بیعت کا انکار کیا، اور اس کا گریبان پکڑا اور اسے تخت سے نیچے گرایا اور اسے نابود کیا۔ لیکن ان کے وسیع نے آ کر اصل یزید، جس کے سائے میں ایرانی یزید تھا، ایرانی طاغوت تھا، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اور دیکھیں کہ 37 سال اس کے مقابلے میں ڈٹے رہے، کھڑے رہے، اور 37 سال بعد جب اس طاغوت نے، یزید وقت نے مختلف حربے استعمال کر کے رہبر شہید کے لیے مشکلات کھڑی کی، جس طرح 61 کے ہجری کے یزید نے، 60 ہجری کے یزید نے امام حسین کے لیے مشکلات کھڑی کی، اسی طرح آج کے یزید نے آج کے رہبر کے لیے مشکلات کھڑی کی۔ تو پھر رہبر نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ وہی جو حسین ابن علی نے اختیار کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ حجاز میرا ساتھ نہیں دیتا، کوفہ میرا ساتھ نہیں دیتا، مکہ و مدینہ میرا ساتھ نہیں دیتا، بصرہ و مصر میرا ساتھ نہیں دیتا، تو پھر کیا راستہ ہے میرے پاس؟ میں ہوں اور میرا خاندان، میں اپنے خاندان کو لا کر اس جگہ پر کربلا میں اس طرح سے شہادت پیش کروں گا کہ یہ یزید اپنے تمام خاندان سمیت نابود ہو جائے گا۔ یہی درس امام خامنئی نے امام حسین سے لیا اور اپنا خاندان چن کے بٹھا کے رکھا کہ اب میری تقریروں سے یہ یزید ختم نہیں ہوگا، چونکہ لوگ شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ ممکن ہے یہ قم اور نجف اور مشہد اور اصفہان اور تہران کے بہت سارے لوگ میرا ساتھ نہ دیں، میں ان پہ بھروسہ نہیں کرتا، میں اپنے مولا حسین کے راستے پر عمل کرتا ہوں۔ اپنا خاندان لے کر اپنے مقتل میں جا کر اور اس یزید کو کہا کہ جس طرح میرے مولا نے اپنی شہادت سے یزید سرنگون کیا، میں اپنے لہو سے یہ یزید سرنگون کروں گا۔ رہبر کی شہادت یہ کچھ سادہ مسئلہ نہیں ہے عزیزان ایمان، یہ صدیوں کا الہی منصوبہ تھا جو اس صدی میں اس
سال میں اور اس ماہ میں تکمیل ہوا ہے۔ جو انبیاء نے شروع کیا، جو حضرت ابراہیم سے شروع ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اکمال و تکمیل و اتمام تک پہنچا، اور جس کے لیے ائمہ اطہار نے اپنی قربانیاں دیں، آخر کار وہ اولاد امام حسین، ایک حسینی فرزند حسین کے ہاتھوں سے تکمیل ہوا۔ وہ کیا تھا؟ امام حسین کوفہ بیدار کرنا چاہ رہے تھے، نہیں ہو رہا تھا۔ مکہ بیدار کرنا چاہ رہے تھے، نہیں ہو رہا تھا۔ مدینہ بیدار کرنا چاہ رہے تھے، نہیں ہو رہا تھا۔ بصرہ بیدار کرنا چاہ رہے تھے، نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہ آرزو تھی تمام ائمہ کی کہ اے کاش یہ انسانیت بیدار ہو جائے، لیکن یہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ اور آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی ذریت سے، جو ابراہیم نے ذریت میں دعا مانگی تھی، قال ومن ذریتی، اے رب، اے پروردگار، میری ذریت میں امامت بھی چلا، میری ذریت میں امت بھی چلا، اور میری ذریت میں اس کو پیدا کر جو ان کو بیدار کر دے، جو ان کو اٹھا دے۔ اور آخر کار جب سید الشہداء نے دیکھا میری تقریروں سے، میرے خطبوں سے نہ کوفی متوجہ ہوتے نہ حجازی، تو شہادت سے یہ راستہ اپنا رقم کر دیا۔ رہبر شہید نے شہید ہو کر ساری دنیا کو جھنجھوڑ دیا، ساری دنیا کو۔ اب وہ روح جو پہلے ایک جسم میں تھی، جس کے بارے میں رہبر فرماتے تھے کہ میرا ناقص جسم ہے، یہ بم دھماکے کے اندر رہبر شہید کا جسم ایک پورا حصہ، پہلو اس بم دھماکے میں زخمی ہو گیا، جس میں ہاتھ مفلوج آتا، آپ سب دیکھتے تھے، لیکن کندھا بھی مفلوج تھا، اور پہلو بھی، اور پاؤں پر بھی اثر تھا۔ وہ رہبر نے فرمایا تھا کہ پروردگارہ، امام عصر کو فرمایا کہ اے مولا، اے ہمارے آقا، میرا یہ ناقص سا جسم ہے، یہ جسم بے شک بم کے دھماکے کی وجہ سے ناقص تھا، لیکن اس میں روح بڑی کامل تھی، اس میں روح بڑی عظیم تھی۔ جسم ناقص تھا لیکن روح کامل تھی، روح عروج پہ پہنچی ہوئی تھی۔ اب جو آج کے زمانے کے یزید نے رہبر کو شہید کر کے یہ سمجھا کہ اب ختم ہونے والا ہے، نظام ختم ہونے والا ہے، لیکن الٹ ہو گیا۔ الٹ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اس جسم سے، چھوٹے سے دبلے لاغر جسم سے بڑی عظیم روح نکل کر پوری دنیا کے مومنین کے دلوں کے اندر چلی گئی ہے۔ آج وہ روح آپ کے اندر ہے۔ آپ کو کون سی روح ادھر لائی ہے؟ وہی روح لائی ہے، وہی روح خامنئی آپ کو لائی ہے، روح کربلا آپ کو لائی ہے، روح عاشورہ آپ کو لائی ہے۔ اور آپ نے دیکھا جب رہبر کی روح ساری ایرانی قوم کے اندر آ گئی، تو یہی قوم جس پر ٹرمپ اور نیتن یہو امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، پھر اسی قوم کے ہاتھوں کتنے ذلیل ہوئے، اور ہر روز ذلیل ہو رہے ہیں، اور ذلیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور وقت قریب آ گیا ہے کہ جب شہید کی جو موت، آپ نے کہا شہید کی موت سے قوم کی حیات ہے، صرف اتنا نہیں ہے، یہ پوری گردان ہے۔ شہید کی موت سے قوم کی بیداری ہے، شہید کی موت سے کربلا کا احیاء ہے، شہید کی موت سے مقصد حسین مجسم ہو کے سامنے آ گیا ہے، شہید کی موت سے کربلا تاجروں سے نکل کے مجاہدوں کے ہاتھ آ گئی ہے، شہید کی موت سے آج کا یزید بے نقاب ہو گیا ہے، بے آبرو ہو گیا ہے، اس یزید کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ہے۔ اور شہید کی موت سے آج بزدلوں کے اندر بھی شجاعت و دلیری پیدا ہو گئی ہے۔ شہید کی موت سے ایک پوری امت جنم لے چکی ہے، اور شہید کی موت سے، شہید رہبر کی موت سے جو معجزہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک رسوماتی تشیع کے اندر سے ایک انتقامی حماسی تشیع نے جنم لیا ہے۔ اب وہ تشیع نہیں رہا، اب کوئی بھی غلط فہمی میں نہ رہے، نہ عالمی یزید، نہ علاقائی یزید، نہ عربی یزید، نہ عجمی یزید، کوئی یزید اب غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ وہ تشیع نہیں ہے جو رو دھو کے اپنا غم ٹھنڈا کر کے سر جھکا کے گھروں میں چلا جاتا تھا۔
یہ وہ تشیع نہیں رہا جو سوگ کے دنوں میں کالے کپڑے پہن کر اور سوگ ختم ہو کے کالے کپڑے اتار کے پرسکون ہو جاتا تھا. یہ وہ تشیع ہے کہ جس نے سرخ پرچم اٹھا لیا ہے، جس نے سرخ پرچم انتقام کا اٹھا لیا ہے، اور جب تک یہ انتقام نہیں لے گا اس وقت یہ تشیع آرام سے نہیں بیٹھے گا. آپ یہ نہ سمجھنا کہ صرف ایران کا مسئلہ ہے. رہبر شہید کی موت سے جو معجزہ ہوا ہے وہ تشیع کی نئی ولادت ہوئی ہے. تشیع نیا جنم لیا ہے تشیع نے. اب وہ تشیع گیا جو ظالموں اور طاغوتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا تھا، جو یزیدوں کے سامنے جھک جاتا تھا. یہ بات میں نے بہت کی ہے، پھر کہہ دیتا ہوں آپ کو، اور اس کو کرنا چاہیے. آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں. یہ بات منتقل کریں. پاکستان کے معروف رائٹر جنہوں نے لوح ایام لکھی ہے، مختار مسعود، انہوں نے اپنی کتاب میں انقلاب ایران کا آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں ایران جا رہا تھا تو ایک پاکستانی سے میں نے ایران کے بارے میں معلومات لی. وہ ایران میں ڈیوٹی کر کے آیا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ آپ ایران میں جاؤ گے تو ایک تضاد دیکھو گے، اور وہ تضاد یہ ہے کہ ایرانیوں کی زبان پر نام حسین ہے اور سروں پر سایہ یزید ہے. یہ آپ جاؤ گے جب ایران میں دیکھو گے. مختار مسعود کہتے ہیں میں گیا اور دیکھا جا کر کہ ہر ایرانی کی زبان پر نام حسین ابن علی ہے اور ہر ایرانی کے سر پر سایہ یزید کا ہے. یزید کون تھا؟ شہنشاہ، عالمی یزید کا نمائندہ رضا شاہ. یہ یزید تھا اور یزید سے بدتر تھا، اور یہ اس ایرانی قوم کے ساتھ ہر ظلم و ستم کر رہا تھا، اور یہ یزید کا سایہ بھی برداشت کیا ہوا تھا اور نام حسین بھی لے رہے تھے. مختار مسعود کہتے ہیں میں دیکھ کے چونک گیا، میں دیکھ کے بہت سٹپٹایا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تضاد کیوں ہے کہ یزید و حسین دونوں اکٹھے کیوں ہو گئے. کہا پھر میں ادھر ہی تھا، تہران میں تھا، اور میں نے آنکھوں سے دیکھا اس قوم کے اندر ایک رہبر پیدا ہوا، اور اس رہبر نے اس قوم کو متوجہ کیا کہ یہ تضاد ہے. لبوں پر حسین کا نام، دلوں میں حسین کی محبت، اور سروں پہ یزید کا سایہ. یا نام حسین لینا چھوڑ دو یا یزیدیت کے سائے سے باہر آ جاؤ. مختار مسعود کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا اس قوم نے اپنے رہبر کی آواز پر لبیک کہی. کہا نام حسین تو نہیں چھوڑ سکتے، محبت حسین تو دلوں سے نہیں نکال سکتے، لیکن ہم سایہ یزید سے نکل سکتے ہیں، اور یہ کام کر کے دکھایا. سایہ یہ پاکستانی رائٹر کا تجزیہ ہے، یہ پاکستانی مؤلف کی بات ہے، یہ ایرانیوں کی نہیں ہے. یہ پاکستانی مؤلف ہے، پاکستان کا راوی ہے، پاکستان کا رائٹر ہے جو تہران میں انقلاب کے زمانے میں تھا، اور وہ بتا رہا ہے پاکستانی قوم کو اردو میں کتاب لکھ کر اپنی قوم کو بتا رہا ہے کہ اگر ایرانیوں نے اس مخمصے سے نجات حاصل کی ہے کہ لبوں پر نام حسین اور سروں پہ سایہ یزید، تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت ساری قوموں کے اندر یہ تضاد ابھی باقی ہے. جن کے لبوں پر نام حسین ہے انہیں اپنے سروں سے سایہ یزید ہٹانا ہوگا. عالمی یزید کا، علاقائی یزید کا، ورنہ تضاد ہے. ورنہ بی بی زہرا کو غصہ آئے گا، بی بی زینب کو غصہ آئے گا اس رونے سے جس رونے میں محبت حسین دل میں ہو اور سایہ یزید سر پہ ہو. بی بی زینب کو رونا اچھا نہیں لگتا. بی بی زینب چاہتی ہیں کہ محبت حسین دلوں میں ہو اور سایہ یزید سروں پہ نہ ہو، بلکہ سایہ ولایت تمہارے سروں پر ہو، سایہ غدیر تمہارے سروں پر ہو، سایہ امامت تمہارے سروں پر ہو. حسین امام تھے تمہارے، اور امام کی سوگ میں، امام کے غم میں، امام کا غم مناتے ہو، امامت کا غم بھی مناؤ ساتھ، امامت کا سوگ بھی مناؤ ساتھ. امامت کا سوگ قدیمی ہے، کربلا سے بھی پرانا ہے. امامت کب ذبح کی گئی؟ کب ذبح کی گئی؟ حسین کب ذبح ہوئے اور امامت کب ذبح ہوئی؟ امامت کا سوگ زیادہ پرانا ہے، ولایت کا سوگ زیادہ پرانا ہے. یہ کام ابھی بہت ساری قوموں کو کرنا ہے. عزیزان، رہبر کی شہادت نے دنیا بدل دی ہے. آپ دیکھیں یہ ایرانی کتنے طاقتور ہو گئے، کتنے دلیر ہو گئے.
کتنے بہادر ہو گئے. امریکہ جیسی طاقت کو سیٹھتے ہی نہیں ہیں. امریکہ ٹرمپ جیسے ملعون کو سیٹھتے ہی نہیں ہیں. تم ہوتے کون ہو؟ وہ ٹرمپ جس کی بات سے وہ جو اس نے بن سلمان کو کیا کہا کہ میری کیا چاٹو تم، پاکستانیوں نے کہا تلوے. تلوے نہیں ہے، دوبارہ انگریزی پڑھو. ایچ ای سین میں جاؤ، دوبارہ ایچ ای سین میں جا کر داخلہ واپس لگو. جتنے فیسیں جمع کرائی ہیں جنہوں نے تمہیں انگلش پڑھائی ہے، اس انگلش میں تمہیں یہ نہیں پتا اے ایس ایس کا ترجمہ تلوے نہیں ہوتا. اس کا ترجمہ شرمگاہ ہوتا ہے. اس نے کہا تم میری شرمگاہ چاٹو. یہ بھی مسلمان لیڈر ہے جس کو یہ کہہ رہے تم میری شرمگاہ چاٹو. اور یہ بھی مسلمان لیڈر ہے کہ جس کے بارے میں اب سوچتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، نیند میں ڈر جاتا ہے، بوکھلا کے اٹھتا ہے اور بوکھلا کے اٹھ کے پوچھتا ہے کہ سید مجتبیٰ نے اب کہاں حملہ کروا دیا؟ جہاز تو نہیں ڈبو دیا ہمارا، کسی چھونی پر تو حملہ نہیں کر دیا؟ پھر اس کو بتاتے ہیں کہ نہیں ابھی اس نے حملہ نہیں کیا، پھر سو جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد پھر بکلا کے جاگ کے پھر پوچھتا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی نے کہاں حملہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں کہیں نہیں کیا ہے، چپ کر کے سو جاؤ. ڈانٹتا ہے اپنے وزیروں کو، وزیر جنگ کو ڈانٹتا ہے، وزیر خارجہ کو ڈانٹتا ہے کہ یہ ابھی تک حملے کر رہے ہیں. 43 دفعہ کہہ چکا ہے کہ میں ایران کو ختم کر چکا ہوں، ایران میں کچھ بھی نہیں بچا. 43 دفعہ کہہ چکا ہے. اور پھر قطر جیسے چھوٹے سے مائکرو ملک، انڈے جتنا ملک ہے سارا، وہ بھی چڑیا کا انڈا نہ مرغی کا انڈا، پدی کے انڈے جتنا ملک ہے وہ سارا. اور قطر کے پاؤں پکڑتا ہے کہ ہرمز کھلوا دو. پاکستان کے پاؤں پکڑتا ہے کہ ہرمز کھلوا دو. آئے کس لیے تھے؟ آئے تھے تم ولایت فقیہ ختم کرنے کے لیے، رجیم چینج کے لیے، رہبر شہید کر کے ایران پہ قبضہ کرنے کے لیے، تشیع ختم کرنے کے لیے، اسلام ختم کرنے کے لیے. لیکن آخر کار پھنس کہاں گئے؟ ہرمز میں. دنیا کی منتیں کرتا ہے خدا را ہرمز کھلوا دو مجھے. اب بدل گئی یہ دنیا عزیزان من، شعوری طور پر آگاہانہ رہو. بدل گئی. 28 مارچ سے ہر چیز بدل گئی، ہر نظام بدل گیا. 28 مارچ کو رہبر شہید ہوئے، قوم جاگ گئی، ملت جاگ گئی، تشیع جاگ گیا. یہ وہ تشیع ہے جس کی آرزو امام حسین کو تھی، جس کی انتظار میں امام حسین مدینہ سے لے کے کربلا تک جس تشیع کی انتظار میں تھے، اور جو نہیں آیا چونکہ تھا نہیں اس وقت. کوفی تشیع تھا، یہ تشیع نہیں تھا، حسینی تشیع نہیں تھا. یہ آج پیدا ہوا ہے. یہ تشیع شہادت رہبر سے پیدا ہوا ہے. اور رہبر کی تشیع میں پھر آپ نے دیکھا وہ اصل تشیع ہے جس نے جنم لے لیا ہے. یہ سرخ تشیع، بعض رائٹرز کے مطابق یہ سرخ تشیع پیدا ہو گیا ہے. اور یہ سرخ تشیع علامت ہے کہ جب سرخ تشیع زمین پہ پیدا ہوگا، ابھرے گا، یہاں سے زمین کا نظام میں ظلم ختم ہو جائے گا. یہ علامت ہے، یہ ظاہر ہو چکی ہے. وہ سرخ آندھی جو ظہور امام کے لیے ذکر کیا گیا تھا، وہ آندھی یہ جھکڑ نہیں ہے، یہ ہوا کی آندھی نہیں ہے، وہ سرخ تشیع کی سرخ آندھی ہے جو چل پڑی ہے. اور اس آندھی میں ہر خس و خاشاک، ہر یزید نابود ہو جائے گا. بس اس تشیع میں پیچھے نہیں رہنا، پیچھے نہیں رہنا عزیزان من. انقلاب میں جو تشیع بیدار ہوا، پاکستان پیچھے رہ گیا. بہت سارے مارکوں میں تشیع آگے نکل گیا، پاکستان پیچھے رہ گیا. اور اب تشیع نے پاکستان میں ثابت کر دیا ہے کہ اب ہم نے عالمی تشیع سے، مرکزی تشیع کے دھارے سے پیچھے نہیں رہنا انشاءاللہ. اس لیے کہ وہ روح، وہ سید علی خامنئی کی روح
یوں نہیں کہ تیران سے ایک جسم سے نکل کر صرف تیران میں پھیل گئی ہے یا قم اور نجف میں پھیل گئی ہے یا قم اور کربلا میں پھیل گئی ہے، وہ پوری دنیا میں وہ روح آ گئی ہے اور پاکستان میں دوسروں سے بڑھ کر آئی ہے۔ آپ نے 13 جون مینار پاکستان پہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کا تشیع متحد بھی ہو گیا ہے، بیدار بھی ہو گیا ہے۔ بیدار رہبر نے کر دیا شہید ہو کر، متحد کون کرے گا؟ یہ اوپر جملہ پڑھو جو اوپر لکھا ہوا ہے، جملہ پیچھے لکھا ہوا کیا جملہ ہے؟ پڑھو، یہ جملہ پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے۔ حب الحسین یجمعنا، حب الحسین یجمعنا، سب مل کے کہو، حب الحسین یجمعنا، حب الحسین، میں کہوں گا حب الحسین، آپ سب نے کہنا ہے یجمعنا، حب الحسین، حب الحسین، حب الحسین، حب الحسین، تکرار کرو، زبانوں پہ چڑھنا چاہیے یہ عربی جملہ، اس کو ایسا تکرار کرو کہ اردو بن جائے۔ حب الحسین یجمعنا، اس کا معنی پتہ ہے آپ کو، مشکل نہیں ہے۔ حسین کی محبت نے ہمیں اکٹھا کر دیا ہے، محبت حسین نے شیعہ کو ایک کر دیا ہے، محبت حسین شیعہ کو ایک کر رہی ہے اور محبت حسین شیعہ کو ایک کر دے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ کربلا میں جب رہبر کا جنازہ پہنچا تو عراقی شیعہ اور ایرانی شیعہ دونوں ایک ہو گئے، لبنانی شیعہ، یمنی شیعہ، عالمی شیعہ حب الحسین میں ایک ہو گیا۔ تو پاکستان میں اگر کوئی پیرامیٹر ہوتا، کسی کے پاس ہے تو بتا دے مجھے، اگر کوئی پیرامیٹر ہوتا، کوئی ایسا میٹر جس سے محبت جانچی جا سکتی ہو، محبت پرکھی جا سکتی ہو، تو میں گواہی دیتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ اگر محبت حسین کے لیے کوئی پیرامیٹر ہوتا، تمام دنیا کی انسانیت کو اس سے آزمایا جاتا، تو سب سے زیادہ محبت پاکستانی شیعہ کے دل میں پائیں گے، سب سے زیادہ محبت۔ محبت حسین، آج تک ہمیں یہ بتایا گیا کہ محبت حسین سے جنت راستہ ملتا ہے، جنت چلے جاؤ گے۔ جس دل میں محبت حسین ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، نہ یہ ایک اثر ہے محبت حسین کا۔ محبت حسین کا اثر آخرت میں بعد میں ظاہر ہوگا، دنیا میں پہلے ظاہر ہوگا۔ وہ محبت جو دنیا میں اثر نہ دکھا سکے وہ آخرت میں کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا۔ دنیاوی اثر کیا ہے محبت حسین کا؟ دنیاوی محبت تشیع کی بیداری اور تشیع کا اتحاد ہے۔ اگر یہ اتحاد پیدا ہو گیا تو پھر محبت حسین دل میں ہے، لیکن اگر شیعہ میں اتحاد پیدا نہ ہوا تو پھر جنت کی بھی آس نہ لگانا، چونکہ تیرے دل میں محبت نہیں ہے، کوئی اور سودا ہے، کوئی اور منفعت ہے، کوئی اور کاروبار ہے تیرے دل کے اندر۔ تو حسین کیا محب نہیں ہے بلکہ حسین کے نام سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اتحاد، وحدت، حب الحسین یجمعنا، یہ بیدار تشیع کا نعرہ ہے۔ یہ غالباً مجھے معلوم نہیں، ابھی مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ شہید مقاومت، سید مقاومت شہید حسن نصر اللہ رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ یہ انہوں نے یہ فرمایا تھا، حب الحسین یجمعنا، ہمیں حسین کی محبت اکٹھا کر دے گی۔ ہم ہو گئے اکٹھے، ایک ہو گئے ہیں۔ عزیزان، پاکستان کے اندر ایران کے بعد دوسری بڑی جمعیت پاکستان میں ہے تشیع، لیکن یہ اتنی عظیم جمعیت ہو کر یہ تشیع محسوس نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا، چونکہ متحد نہیں ہے، اکٹھا نہیں ہے۔ اس تشیع کو خون حسین سے جو آج دوبارہ زندہ ہوا، احیاء ہوا، اپنے آپ کو تطہیر کرنی ہوگی۔
اس خون سے عہد کرنا ہوگا. یہ خون بیچنے کے لیے نہیں، خون حسین فروخت کرنے کے لیے نہیں ہے. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اللہ کا فرمان ہے میری آیات بیچنے کے لیے نہیں ہے، میرا دین بیچنے کے لیے نہیں ہے، میرا حسین بیچنے کے لیے نہیں ہے، میرے حسین کی کربلا بیچنے کے لیے نہیں ہے، اور میرے رسول کی بیٹیوں کی رضا بیچنے کے لیے نہیں ہے. یہ محبت جوڑتی ہے، دلوں کو جوڑتی ہے. محبت کا کام ہی جوڑنا ہے، نفرت کا کام الگ کرنا ہے. اگر شیعہ اکٹھا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دل میں محبت نہیں، نفرت ہے. اگر نفرت ہے تو پھر حسین علیہ السلام کا نام مت لو. نفرت پھیلانے والے بنو امیہ ہیں جنہوں نے آل رسول کے خلاف نفرت پھیلائی، جنہوں نے مومنوں کے خلاف نفرت پھیلائی. اور آج پاکستان کے اندر نفرت پھیلانے والے مفتی، نفرت پھیلانے والے مولوی، نفرت پھیلانے والے مشائخ، نفرت پھیلانے والے ادارے، نفرت کے ڈرم، نفرت کے ٹرانسفارمر کتنی نفرت پھیلاتے ہیں. اس لیے ان کے نصیب میں حب حسین نہیں ہے. جو نفرت پھیلاتا ہے اس کے دل میں محبت حسین نہیں آ سکتی. جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا اے علی، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا اور کوئی مومن تجھ سے نفرت نہیں کرے گا. یہ فارمولہ صرف مولا علی کے لیے نہیں ہے، یہ امام حسین کے لیے بھی ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے کہ کوئی منافق امام حسین سے محبت نہیں کرے گا اور کوئی مومن امام حسین سے نفرت نہیں کرے گا. نفرت یزید کا راستہ ہے، بنو امیہ کا راستہ ہے، شامیوں کا راستہ ہے. محبت حسین کا راستہ ہے. حب الحسین یجمعنا. حضرت مسلم ابن عقیل نے کوفہ کے شیعہ کو، پراکندہ شیعہ تھا، منتشر شیعہ تھا، منفور اور متنفر شیعہ تھا، شیعہ کے گروہ تھے، شیعہ کے ٹولے تھے، شیعہ کے لیڈر تھے. حضرت مسلم ابن عقیل نے جا کر محبت حسین کے ذریعے ان کو جوڑا، ان کو ایک کیا. لیکن پھر جس دن ہانی ابن عروہ کو پکڑ کر دارالامارہ میں شہید کیا گیا، حضرت مسلم نے یہ کوفہ کا 18,000 مسلح شیعہ اکٹھا کیا دارالامارہ. دارالامارہ کے اندر شاید 100 بندے بھی نہیں تھے اس دن. 100 بندے اندر، 100 سے کم تعداد، اور باہر 18,000 مسلح تعداد. لیکن زور کو یہ لشکر اکٹھا ہوا اور مغرب کو منتشر ہو گیا. کیسے منتشر ہوا؟ اتنے چند گھنٹوں میں یہ کوفہ کا تشیع کدھر گیا نظر ہی نہیں آیا. جب حضرت مسلم دارالامارہ کے سامنے آئے، گھوڑے پر سوار ہو کر قیادت کر رہے تھے، کمانڈ کر رہے تھے ہانی ابن عروہ کو نجات دلانے کے لیے، تو اس وقت 18,000 تھے. اور جب حضرت مسلم نے مغرب کی نماز پڑھی تو ایک بھی موجود نہیں تھا. یہ 18,000 اتنے کم وقت میں کیسے گئے، کدھر گئے، کیسے ڈسپرس ہو گئے، کیا ہوا؟ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. پہلا تفرقہ ایک شخص نے اٹھایا کہ مسلم ابن عقیل معصوم نہیں ہے، امام نہیں ہے، غیر معصوم ہے، غیر امام ہے، اور غیر معصوم کی بات ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. اس شخص کا لیڈر کا نام تھا سلیمان ابن سرد خزاعی. روایت کے مطابق تقریباً 12,000 افراد مسلم ابن عقیل سے جدا کر کے یہ لے گیا. جو قبائل اس کے ساتھ تھے، جن کا یہ بڑا لیڈر تھا، یہ لے گیا. باقی چند جو باقی ماندہ تھے وہ دوسرا لیڈر لے گیا. پھر چند ایک جو رہ گئے وہ عورتیں لے گئیں، اور آخر میں جو مروت میں چند ایک پھنسے ہوئے تھے ساتھ، یہ مغرب کی نماز تک آئے 4-5 آدمی. لیکن جب جناب مسلم ابن عقیل نے مغرب کی نماز پڑھی تو یہ 4-5 بھی غائب تھے وہاں سے. کس طرح تشیع کو کون منتشر کرتا ہے؟ تشیع کو کون لے کے، حب الحسین والوں کو کون لے کے ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے؟ نفرت شیعہ کے دل میں کون ڈالتا ہے؟ کون اکٹھا نہیں ہونے دیتا؟ پہلا کردار لیڈروں کا ہے، جنہوں نے ائمہ کے مقابلے میں اپنی قیادت بنائی ہوئی ہے، امامت کے مقابلے میں.
یہ پہلا تفرقہ یہ ڈالتے ہیں. دوسرا تفرقہ عبید اللہ ابن زیاد ڈالتا ہے، دشمن ڈالتا ہے. تیسرا تفرقہ عورتیں ڈالتی ہیں. تشیع اس طرح سے منتشر ہوتا ہے. عزیزان اب وقت آ گیا ہے، حب الحسین یجمعنا. انشاءاللہ ہم نے آج عہد کرنے آئے ہیں. جامع عروۃ الوثقی میں عزاداری واحد مدرسہ پاکستان کے اندر ہے، بلکہ شاید ایران عراق کے اندر بھی واحد مدرسہ ہے جس میں عزاداری ہوتی ہے باقاعدہ مدرسے کی طرف سے. مدرسے والوں کو ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے مجلس پڑھنا سیکھنی ہے، پھر فیس لے کے مجلس پڑھنی ہے. آپ نے جتنے مدرسے ہیں انہوں نے خطیب اور ذاکر پالے ہیں، اور وہ جا کر عوام مجلس کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، اور علماء مدرسوں کے فارغ التحصیل یہ پیسے لے کے ذکر امام حسین پڑھتے ہیں. خوب اگر عزاداری جیسے کہتے ہو رگ حیات ہے تمہاری، تو پھر عزاداری کراتے کیوں نہیں ہو اپنے مدرسے میں؟ رگ حیات کیوں اپنے مدرسے سے دور رکھی ہوئی ہے؟ یہ رگ حیات صرف عوام کے لیے ہے کہ رگ حیات عوام چلائیں اور اس رگ حیات میں پیسہ دوڑائیں، وہ پیسہ آپ تک پہنچے، پھر آپ زندہ ہو جائیں، آپ کی حیات بحال ہو جائے. یہ معنی ہے رگ حیات کا. اگر یہ رگ حیات ہے تو پھر آؤ میدان میں عزاداری کی ذمہ داری سنبھالو. یہ مدرسہ ہے، مدرسے میں دینی نصاب ہے. اس مدرسے کے دینی نصاب میں ہر چیز شامل ہے، ہر علم شامل ہے. تو عزاداری جو امام خمینی کے فرمان کے مطابق جو تسلسل کربلا ہے اور جس سے انقلاب برپا ہوتا ہے، یہ اگر کسی مدرسے کے نصاب میں نہ ہو، وہ مدرسہ دینی کہلانے کے قابل ہی نہیں. وہ دینی مدرسہ شمار نہیں ہوتا، وہ کاروباری مدرسہ ہے، وہ کوئی پراپرٹی ڈیلر کا کوئی اڈا ہے جہاں پر کاروبار ہوتا ہے. دینی مدرسہ ہے تو دینی مدرسے کی پہچان ساری اس کے اندر قرآن ہو. اس کے اندر قرآن سب سے بڑی علامت ہے مدرسے کی. قرآن ہو، اطرت ہو، اہل البیت ہو، اور سب سے بڑھ کر کربلا و امام حسین ہو. اس عزاداری کا مقصد وہی ہے جو کربلا کا مقصد ہے. یہ عزاداری فائدوں کے لیے نہیں ہے، مقصد کے لیے ہے. اور رہبر شہید نے شہادت سے مقصد کربلا کو زندہ کیا ہے. وہ مقصد جو موجود تو تھا لیکن رسوماتی عزاداری میں چھپا ہوا تھا، بجھا ہوا تھا، مٹا ہوا تھا، اس کا ذکر کہیں نہیں آتا تھا. رہبر شہید نے وہ مقصد نکال کے دنیا کے سامنے. میں یہ کلپ آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، ایک نہیں بلکہ میرے پاس تو ادھر سینکڑوں لوگ آئے ہیں اہل سنت جنہوں نے آ کر اس کلپ کی طرح ایک کلپ، ایک باریش آدمی ہے بڑے متشرع اور شاید معروف بھی ہیں مجھے، میں نے چونکہ سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سنی ہوں. سنا ہوگا یہ کلپ آپ نے، سفید ریش آدمی ہیں پاکستان کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سنی ہوں، سنی العقیدہ مسلمان ہوں، لیکن میں بول کے آپ کو کہہ رہا ہوں ساری دنیا کو کہ میں سنی ہوں لیکن میرا راہبر سید علی خامنئی ہے. اس نے کہا میرا ضمیر ہی نہیں مانتا سید علی خامنئی کے علاوہ کسی کو اپنا رہبر بنا لوں. کوئی راہبری کی شان پہ جچتا ہی نہیں ہے، راہبری کسی کے لیے جچتی نہیں ہے سوائے سید علی خامنئی کے. یہ ایک سنی کہہ رہا ہے، اور ایسے سنی بیسیوں سنی ہیں جنہوں نے آ کر خود مجھے کہا ہے کہ یہ حق کا راستہ یہ ہے، حق کا امام یہ ہے، حق کا رہبر یہ ہے. اسلام کا قرآن کی تعریف کے مطابق رہبر یہ ہے. اہل سنت اس نتیجے پہ پہنچ گئی. عزیزان اب ہمارا محرم ختم نہیں ہو گیا 40 پر، نہ عاشورہ پہ محرم ختم ہوتا ہے غم حسین، نہ 40 پہ ختم ہوتا ہے، نہ ربیع الاول میں ختم ہوتا ہے، بلکہ شروع ہوا ہے. آج سے شروع ہوا ہے ہمارا غم و سوگ، آج سے شروع ہوا ہے. اور وہ کیا ہے کہ تشیع کی بیداری اور تشیع کا اتحاد. تشیع کو کون سی چیز اکٹھا کرے گی اور کون سی چیز جگائے گی؟ حب الحسین. سب مل کے کہو حب الحسین یجمعنا. اتنی جمعیت ہے اور آواز بہت دھیمی ہے،
دونوں ہاتھ بلند کر کے اور عشق حسین تو ہے نا دلوں میں، حب حسین ہے، حب حسین سے اتنی آواز نکلتی ہے، حب حسین سے کتنی آواز نکلتی ہے، اتنی نکالو جتنی محبت حسین ہے۔ حب الحسین یجمعنا، حب الحسین یجمعنا، حب الحسین یجمعنا، حب الحسین یجمعنا۔ تفرقہ ذلت کا راستہ ہے، مولا علی کا فرمانا ہے، تفرقہ ذلت کا راستہ ہے۔ تفرقے میں اللہ نے کوئی خیر نہیں رکھی ہے، تفرقہ ذلت کا راستہ ہے۔ اور حسین نے بتایا ہے کہ میں ذلت کے راہوں پر جانے والا نہیں، تو میرا عزادار، میرا شیعہ، میرا پیروکار بھی ذلت قبول نہیں کرتا، ذلت والے کمینگی والے کام نہیں کرتا۔ اس لیے مولا نے کربلا میں تنہا کھڑے ہو کر کہا تھا، ہے ہاتھ من الذلہ، حب الحسین بلا رہی ہے آپ کو، حب الحسین بلا رہی ہے، اتحاد کے لیے، بیداری کے لیے، قیام کے لیے حب الحسین بلا رہی ہے۔ اور جب حب حسین بلائیں، حسین کہیں حال میں ناصر، تو پھر نہ کہو یا حسین الوداع، ہم جا رہے ہیں حسین، ہمارا کام ختم ہو گیا۔ وداع مت کرو حسین کو۔ مجھے ایرانی صدر کا، باوجود اس کے کہ وہ اتنا موزوں صدر نہیں ہے، اتنا بیلنس صدر نہیں ہے موجودہ صدر، لیکن پھر بھی تہران میں تشییع رہبر کے دوران ایک کانفرنس ہوئی جس میں ہمیں بھی موقع ملا، شریک ہوئے، اور اس میں ایرانی صدر نے تقریر کی، اور مجھے اس کا جملہ بہت دل کو لگا، بہت خوبصورت جملہ اس کہا، کیونکہ تشییع کا دن تھا، دوسرے دن رہبر معظم کی تشییع تھی، رہبر شہید کی، اور پہلے دن جنازہ ہوا۔ تو یہ جملہ انہوں نے وہاں پر کہا کہ میں اپنے رہبر کو وداع نہیں کہوں گا۔ ایرانی صدر نے کہا میں اپنے رہبر کو وداع نہیں کروں گا۔ کہا میں نے دنیا میں عہد کیا تھا کہ کبھی بھی اپنے رہبر کو پشت نہیں دکھاؤں گا، اپنے رہبر کو وداع نہیں کہوں گا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے رہبر سے صرف لبیک سیکھا ہے، چونکہ میں نے خامنئی کو کبھی دین کو وداع کرتا نہیں دیکھا، ہمیشہ لبیک دیکھا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، آج آپ نے نوحہ بھی پڑھ لیا، ماتم بھی کر لیا، شعار بھی دے دیا کہ لبیک خامنائی لبیک یا حسین است۔ یہی حقیقت ہے، یہ لبیک خامنائی لبیک یا حسین است۔ یہ پاکستانی تلفظ خامنائی کرتے ہیں، خامنئی ہے، خامنئی، خامنے شہر کا نام ہے، اس شہر سے تعلق رکھنے والے کا نام خامنئی ہے، خامنہ نہیں ہے، خامنے، خامنے، خامنئی، سب بولو خامنئی، خامنئی، لبیک خامنئی لبیک یا حسین ہے۔ آپ اردو میں نعرہ لگاؤ، لبیک خامنئی لبیک یا حسین ہے۔ یہ اتمام حجت اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو چکی ہے۔ اتمام حجت پورے دنیا پر، پوری انسانیت پر، عالم اسلام پر، اور خصوصاً تشیع پر۔ جب اتمام حجت ہو جائے اور پھر کوئی پیچھے لے جائے
وہ دنیا و آخرت میں بدبخت ہو جاتا ہے اور خدا اسے دنیا و آخرت میں دتکار کے یزیدوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے امام حسین کا، تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا، تجھے واسطہ ہے حضرت علی اکبر کا، تجھے واسطہ ہے حضرت علی اصغر کا، تجھے واسطہ ہے بی بی زینب کا، تجھے واسطہ ہے بی بی ام کلثوم کا، تجھے واسطہ ہے بی بی سکینہ کا، تجھے واسطہ ہے بی بی رقیہ کا، تجھے واسطہ ہے بی بی ام کلثوم کا، تجھے واسطہ ہے بی بی فاطمہ صغریٰ کا۔ پروردگارہ پاکستان کے تشیع کو بیداری و اتحاد نصیب فرما۔ پروردگارہ عالمی تشیع کو بیداری و اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا، عالم اسلام کو، ملت اسلامیہ کو بیداری و اتحاد نصیب فرما۔ امت مسلمہ کے اندر، شیعہ سنی کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ پروردگارہ عالم اسلام کو ان ظالمین سے، ستمگروں سے نجات عطا فرما۔ امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، اس کے ساتھیوں اور اتحادیوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے شہداء کربلا کا، رسول اللہ کا۔ پروردگارہ ایران اسلامی کو اس ظالم پر، امریکہ پر فتح و نصرت و غلبہ نہائی عطا فرما۔ مظلومین لبنان کو، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما۔ مظلومین فلسطین و حماس کو کامیابی عطا فرما۔ مظلومین یمن کو کامیابی عطا فرما۔ حشد شعبی کو پروردگارہ ان ظلم سے نجات عطا فرما۔ ملت عراق کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ ملت افغانستان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما۔ ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما۔ ملت پاکستان کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تمام ملت پاکستان کو حب حسین نصیب فرما اور محبت حسین کے ذریعے ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام عزیزان جو دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، جو بھی زحمت کی اس 40 کے انعقاد کے لیے ذاکرین آئے ہیں، نواخان حضرات ہیں، اور اسی طرح یہ ہمارے دوسرے عزیز جو میڈیا کوریج دے رہے ہیں، جنہوں نے بجلی کا انتظام کیا ہے، جنہوں نے تزئینات کی ہے، جنہوں نے یہ سارا ماحول بنایا ہے، جو یہاں جامعہ کے اندر تعمیراتی سٹاف ہے، جنہوں نے دن رات ایک کر کے، کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے ایک کر کے یہ ماحول ہمارے لیے بنایا ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے اسماء الحسنہ کا، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگارہ ان سب کو پروردگارہ اپنی بارگاہ میں ان کے اس عمل کو بے احسن وجہ قبول فرما۔ ان سب کو عزت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پروردگارہ اپنے وطن میں، اپنے گھروں میں واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ عزیزان اپنی سلامتی کے لیے، امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور کے لیے، اور مظلومین کے ظلم پر غلبے کے لیے، ایران کی کامیابی کے لیے، حزب اللہ حماس کی کامیابی کے لیے، اور یمن کی اور حشد شعبی کی کامیابی کے لیے، اور عزیزان رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی دامہ ظل العالی کے طول عمر کے لیے، صحت و سلامتی اور حفاظت کے لیے بلند آواز سے 3 دفعہ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔